السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ جھٹکے پہ جھٹکا، جھٹکے پہ جھٹکا۔ یہ قوم کو بیدار کرنے کا اس سے اچھا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس کو اٹھنے ہی نہ دیں۔ سر اٹھائے دے دھڑاک، سر اٹھائے دے چماٹ۔ یہ ہو رہا ہے پاکستانی عوام کے ساتھ۔ جب یہ طے ہو گیا ہے کہ عوام اس وقت جو ہے وہ کیا چاہتی ہے، ضمنی الیکشن میں آپ کی یہ جو حکمران طبقہ ہے، ہر طرح کی رکاوٹوں کے باوجود، ہر طرح کی مینوپولیشن کے باوجود، ایکسپلائٹیشن کے باوجود، عوام نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور جیت گئی عوام۔ اور جب عوام اسمبلیوں میں پہنچی تو اس دفعہ تو جو پارلیمانی ممبرز ہیں، پارلیمنٹ کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں، وہ بھی ثابت قدم رہے اور کھڑے رہے۔ وہ ڈالروں کی بوریوں اور ڈالروں کے ٹرالرز کے سامنے، ڈالروں کی ویگنوں کے سامنے وہ جم کر کھڑے ہو گئے کہ نہیں چاہیے۔ پھر بھی مینڈیٹ چوری کر لیا گیا، پھر بھی ان کے ساتھ ایک اور چالاکی کر کے ان کو عوام کی رائے کو، ووٹ کو تہس نہس کر دیا گیا، رون دیا گیا جوتوں کے نیچے۔ یہ جو ہے نا، ایک قوم کی بیداری کے لیے اس سے بڑا اور کیا کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس کو جھٹکے پہ جھٹکے، جو کرنٹ نہیں لگتے، جیسے کرنٹ کے جھٹکے شوق جو ہوتے ہیں، جو بندے بعض اوقات، یہ پرانا ایک طریقہ علاج تھا نفسیاتی مریضوں کے لیے، جو بیچارے ہو جاتے تھے نفسیاتی طور پہ ڈیمیج، تو ان کو الیکٹرک شوق لگا کے، اسے کہتے ہیں الیکٹرک شوق تھیراپی، اس کے ذریعے جھٹکے لگا لگا کے ان کو اس نیند سے بیدار کیا جاتا تھا۔ یہ فطرت کی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ وہ دن آ گئے ہیں قدرت کی طرف سے، کہ جب ہمارے جو اس وقت پاکستان پر جو قابض ہے حکمران طبقہ، وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، گندا ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے ہوتا تھا چند دانشور لوگ جو کتابیں پڑھتے تھے، تاریخ دیکھتے تھے، جن کو واقعات یاد ہوتے تھے یا سنتے تھے، تربیت حاصل کرتے تھے۔ یہ نظریاتی جو جماعتیں ہوا کرتی تھیں، ان کے تربیتی گروپ تھے، وہ بتایا جاتا تھا کہ جی اس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، اس طرح مصنوعی سیاستدان کرتے ہیں، یہ وہاں فلاں ملک میں انقلاب اس طرح آ گیا، عوام اٹھے، اس طرح ان کو دبایا گیا، قتل و غارت کی گری کی گئی، پتہ نہیں کیا۔ وہ پہلے چند لوگوں تک، ہزاروں لوگوں تک، سینکڑوں لوگوں تک بات پہنچتی تھی۔ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ 22 کروڑ عوام دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور عوام کو جھٹکے لگ رہے ہیں، کیونکہ عوام پہلے پسی ہوئی ہے مہنگائی سے۔ اس وقت وہ کھل کے پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور آگے دیکھ رہی ہے کہ ان کو ہر دفعہ بے دست و پا کر دیا جاتا ہے۔ اب ان کے غصے میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے، شعور کی آنکھیں کھل رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے لیٹر جاری ہوتا ہے، وہ 10 کے 10 بندے کا وہ رہے ہیں، اپنے اس پہ ثابت قدم رہے ہیں اور وہ کھڑے رہے ہیں۔ ایک بندہ غدار ہوا، 85 86 پھر بچ گئے، پھر بھی وہ عمران پی ٹی آئی کے بندے، قواف لیگ کے بندے، شاباش ہے اس کو منہ سلائی کو کہ وہ نوجوان لیڈر، ایک باوقار نوجوان لیڈر کے اوپر موقف کے ساتھ آ رہا ہے، اور دوسری طرف پارٹی ڈوب رہی ہے اس وقت۔ چودھری شجاعت صاحب کی ڈوب گئی، سمجھے سیاست بھی ڈوب گئی، اس کی رافع کی بھی ڈوب گئی، صالح کی ڈوب گئی، وہ خاندان دے، ایسے سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ جنہوں نے تھوڑا سا یہ احساس کیا کہ نہیں، موقف بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پولیٹیکل رسپیکٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، سیلف آنر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، خاندان کا وقار بھی کوئی چیز ہوتا ہے، تو وہ کھڑے رہے ہیں، ثابت قدم رہے ہیں، اور آج پورے ملک میں ان کی عزت جو ہے وہ یوں سمجھیں کہ آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ دوسری طرف زرداری صاحب الحمدللہ وہ اپنا رہی سہی باقی بچی کھچی عزت اور پولیٹیکل کوئی اس کا جو ہوتا ہے نا، تھوڑا سا ایک پولیٹیکل آنر فارغ ہو گئی ہے، ختم ہو گیا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے زیرو ہو چکی تھی، اب زیرو سے نیچے مائنس کی کہیں سطح پہ جا پہنچی ہے، اور لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان جو ہے، جس طرح کشمیری ہیں ہم، اسی طرح ہم ہیں، جس طرح فلسطینی ہیں اسی طرح پاکستانی بھی ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلامی مقبوضہ پاکستان ہے، یہ ہمارا پاکستان جس میں ہماری رائے کی بھی پہلے تو یہ ہے کہ تھانہ کوتوالی جو انصاف تھا، نظام انصاف جو تھا، وہ ہمیں امیروں کو انصاف دیتا تھا، امیر و غریب میں ایک چوکی کوتوالی کلرک سے لے کے عدالتوں تک، اور عدالتوں سے لے کے ایڈمنسٹریشن کے آفیسز تک
ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی کہ غریب آدمی کو اندر کوئی نہیں گھسنے دیتا تھا، امیر آدمی کے لیے ہر جگہ پہ فیسلٹی نظر آتی تھی. لیکن آج ان کو یہ لگا ہے کہ نہیں، اس ملک میں عوام ہونا جو ہے وہ اصل میں اس کو یہ جبر سہنا، ظلم و ستم کا نشانہ بننا، اس کا مطلب یہ ہے. عوام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے کتے بلے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، جو ہم چاہیں گے وہی ہوگا. اسمبلیوں کے اندر سے بھی گھسیٹ کے آپ کو سڑکوں پہ لا کے ماریں گے. یہ ہو رہا ہے نا، یہ عزت ہے، یہ تکریم ہے. لوگوں کو احساس ہو گیا. آپ یہ دیکھیں، یہ احساس پہلے بڑی بڑی یہاں سوشلسٹ کمیونسٹ تحریکیں چلتی رہیں، کچل دی جاتی رہیں. پیپلز پارٹی آئی، کچل دی گئی. میاں محمد نواز شریف پاپولر ہوئے، کچل دیے گئے. لیکن یہ شعور پیدا نہیں ہوا تھا کہ یہ کرنے والے کون ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دونوں طرف ایک جیسے لوگ ہوا کرتے تھے. اب جو ہے وہ صحیح عمران خان کو جو اللہ نے یہ اللہ کی طرف سے ہے، قدرت کی طرف سے ہے، فطرت کی طرف سے. جو خدا کو نہیں مانتے وہ سمجھ لیں یہ فطرت کی طرف سے ہے، نیچر کا پروسیس ہے کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے سامنے کھڑا کیا ہے اور وہ اپنے ایمان کو لے کے سامنے کھڑا ہوا، اور ادھر عوام جو ہے وہ اس کے ساتھ چل پڑی ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ بددیانتی تو کوئی نہ کی، اس نے ہمارے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، فراڈ تو نہیں کیا، دھوکہ تو نہیں دیا. یہ تو وہ آدمی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کے آیا. وہ کہتے ہیں جی ہم انگلی پکڑ کر چلاتے رہے، اور پھر آپ نے اس کو ٹھڈا کرا دیا، اور ٹھڈا کرا کے پھر جن لوگوں کو آپ لے کے آئے وہ سب کے سامنے ننگے ہیں، ایکسپوزڈ ہیں. اور اتنے ننگے پہلے نہیں تھے جتنے اب ہو گئے ہیں. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو بدماش، گنڈے، چالاک، مکار قسم کے لوگ ہیں ہمارے اوپر، یہ جو سیاستدان بنے ہوئے ہیں. یہ تو پیسے کے کھیل ہے، اور اتنا پیسہ آخر لگا کیوں رہے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا اس لیے کہ وہ قبضہ نہیں چھوڑنا چاہتے، اس لیے کہ ان کو آج جو 1 روپے اگر وہ کوئی 50 ارب روپے لگا رہا ہے تو اس نے یہاں سے 50 ارب ڈالر کمانے ہیں. یہ دھندا ہے بھائی. یہ چیزیں کھل گئی ہیں، دھندا کھل گیا ہے، دھندا ایکسپوز ہو گیا ہے، اور لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. اور لوگ جو ہے اب وہ، میرا نہیں خیال کہ زیادہ دیر یہ کام چلے گا. اول تو یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انشاءاللہ یہیں سے فیصلہ ملے گا. نہیں بھی ملتا تو یہ ایک کام تو ہو گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ جب تک یہ جو غلام مائنڈ سیٹ کے لوگ جب تک قابض ہیں پاکستان پر، تو یہ ایک غلامی مقبوضہ پاکستان ہے جس میں عوام کی کوئی حیثیت نہیں. کیڑے مکوڑے مار دو، جلا دو، چپیڑیں لگاؤ، مہنگائی سے مارو، ٹیکسز سے مارو، پیسے ادھر سے پھر آ جائیں گے مانگنے کے لیے کہ ملک کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کی ہڈیوں سے ہم خون نکالیں، گودا نکالیں، شریانے نوچیں، نچوڑ کے سب کچھ لے جائیں. عوام پیسے لینے پھر ادھر آ جائیں گے. اب یہ اگلا یہ وقت اس طرف جا رہا ہے کہ جب لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دینے ہیں کہ بھائی جاؤ، جن لوگوں کو آپ نے اقتدار دیا ان سے پیسے لو. اب پیسہ، اب یہ زرداری جو ادھر زرداری صاحب ڈالروں کی بارش کر رہے ہیں وہ ہمارے ٹیکسز بھی وہی دیں. یہ جو میاں جو حمزہ شہباز اور شہباز شریف اور یہ شجاعت بھی اب اس کلب میں شامل ہو گئے ہیں، چودھری شجاعت صاحب، اتنے وزادار آدمی ہو کے بچوں نے، میں کہتا ہوں یہ کھچ ان سے بچوں نے مروائی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ چودھری صاحب جتنے وائز آدمی ہیں اور جتنے مدبر ہیں، میں ہمیشہ ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی کوئی کھچ مار سکتے ہیں. یہ کھچ مروائی ہے بچوں نے، اور بچوں کے سیدھا سیدھا انہوں نے کہہ دیا تھا جی ہمیں ڈالر چاہیے، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ چچا ہمارا بن جائے وزیر اعلیٰ، تو ہمیں کیا فائدہ نقصان نفع خسارہ وہ تول کے انہوں نے کہا کہ جناب یہ کر لو، یہ سارا کر لو انہوں نے. لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اب آپ قومی پارٹی نہیں رہے. چودھری شجاعت صاحب اب پاکستان کے قومی سیاستدان نہیں رہے. اب ان کے بچے وہاں پہ علاقائی سیاست کونسلر بنے، ایم پی اے بنے، ایم این اے بنے، اس میں جیت جائیں ہار جائیں جو بھی ہے. لیکن وہ اب قومی لیڈر مونس الہی بنے گا. قومی لیڈر پرویز الہی بن چکا ہے. اب وہی بنیں گے اور وہی رہیں گے جو اپنے ایمان اور اپنے وعدے پہ قائم رہیں. یہ اس وقت اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آج تک اتنا ڈیمیج جو ہے کوئی نہیں پہنچا سکا تھا جتنا اس وقت خود انہوں نے اپنے آپ کو پہنچایا ہے، ان کو کھلی چھوٹ دے کے. یہ جو ضمانتی حکمران ہیں اور یہ جو آج تک کھلواڑ کھیلتے آئے ہیں، ان کو
کھلی پورا کھل دی گئی ہے ان کو کہ جو مرضی آتی ہے کرو، ہم تو نیوٹرل ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بھی دنیا کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ نیوٹرل، یہ کسی کو مجرموں ملزموں کو آزاد چھوڑنا بھی کتنی بڑی نیوٹرلٹی ہے، وہ ساری بھی سمجھ آ رہی ہے۔ اور میں مین آپ کو چیز بتا دوں کہ جو غلام مائنڈ سیٹ ہے، وہ جن کی غلامی کر رہا ہے، اور وہ نیچے آ کے تو ہمیں غلام بنایا ہوا ہے نا، لیکن جن کی غلامی کر رہا ہے، ابھی وہ کر رہے ہیں غلامی، ان کو ابھی اسرائیل پر فیصلہ لینا ہے۔ عوام کا نام بنے گا، فیصلہ خود کریں گے۔ بھارت کے ساتھ صلح صفائی کرنی ہے، کشمیر کے ایشو کو سائیڈ پہ کر کے، نام عوام کا بنے گا، پارلیمنٹ کا بنے گا، اس مصنوعی پارلیمنٹ کا، اور کام خود ڈالیں گے۔ اسی طرح آگے مزید جتنی کوئی چلاکیاں ہیں عوام کے کھاتے میں ڈال کے، ایک مصنوعی پارلیمنٹ بنا کے جو بنی ہوئی ہے اس وقت، ان سے فیصلے کروا کے، مشکل ہیں، بڑے مشکل فیصلے ہیں، ان کو کیسز میں NRO2 دے کے، اس کے بعد سارا ملبہ یہ جی پاکستان کی عوام کا پارلیمنٹ کا فیصلہ ہو گیا۔ کوئی فیصلے پاکستانی عوام کے اور عوامی فیصلے اور ووٹ اور یہ سب کچھ بھی نہیں، سارا کچھ ہمیشہ سے اپنی مرضی مسلط کرتے آئے ہیں، نام عوام کا، اپنی مرضی سے جنگیں کرتے آئے ہیں، نام عوام کا۔ یہاں پہ جتنی دہشت گردی ہوئی ہے، یہ ساری پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ جتنی فرقہ واریت ہوئی ہے پاکستان کو کمزور، کہاں فرقہ واریت تھی؟ ایک وقت تھا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، شیعہ سنی بریلوی وہابی دیوبندی سارے ایک اہل حدیث ایک جیسے تھے ساتھ کوئی، لیکن وہ ٹریگر کیا گیا، کہیں پہ شیعہ سنی کو لڑایا گیا، کہیں مہاجر پنجابی کو لڑایا گیا، کہیں پختون سندھی کو لڑایا گیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول۔ یہ سارے اب چیزیں ساری لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ ایک لحاظ سے بڑا اچھا ہے۔ کب تک بھاگیں گے؟ اللہ تعالیٰ عمران خان کی زندگی کرے، اگر اللہ اس کو کچھ ہو بھی جاتا ہے تو جو بیج اس نے بو دیا، وہ کہتا ہے نا میری زندگی میں سر نہیں جھکاؤں گا، وہ اب جائے گا بھی نا، اللہ اس کو سلامت رکھے، اللہ اس کی زندگی کی حفاظت کرے۔ کل کو 10 20 30 سال بعد جب بھی ہم سب نے جانا ہے، تو عمران خان کے بعد بھی یہ جو بیج بو دیا گیا ہے شعور اور آگہی کا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ لاہور ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں ایسی ویڈیوز آپ تک شیئر کرتا رہوں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اور آپ کو مبارک ہو، عوام جیت رہی ہے، روز عوام جیت رہی ہے۔